Assalamu alaikum. Let's discuss it further. In the previous video, we ended at the clinching sentence. Now we will be talking about the effective paragraph. How do you write an effective paragraph? A paragraph is a miniature essay that is self-contained and follows the principle of منیچر ایسے مطلب کہ وہ آپ کا ایک چھوٹا سا ایسے ہی ہوتا ہے، پیراگراف ہوتا ہے لیکن وہ ایسے ہی ہوتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو اپنی بات کمپلیٹ کرنی ہوتی ہے اور کچھ پرنسپلس کو فالو کرنا ہوتا ہے جن کو یوز کر کے ہی آپ ایک اپنی بات کو کمپلیٹ طریقے سے بتا سکتے ہیں. اینڈ واٹ آر دوز پرنسپل؟ دا فرسٹ ون از یونٹی. Each sentence in the paragraph relates to the topic sentence. Only one main point. This is the main thing, that you have only one main point in one paragraph. And unity means each sentence in the paragraph relates to the topic sentence. جو آپ بات کریں وہ آپ کے ٹاپک سینٹینس سے میچ کرنا چاہیے، اسی سے مطابق ہونا چاہیے، کوئی الگ سے بات اس میں شامل نہیں کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر آپ جو ہے پیزا کی ریسیپی بتا رہے ہیں تو اس کے اندر آپ جو ہے اپنا یو وونٹ بی ٹاکنگ اباؤٹ دی کیمیکل فارمولاز اور نیوٹنس فرسٹ لا آف موشن اور سیکنڈ لا آف موشن. یو ول بی اونلی ٹاکنگ اباؤٹ دی پیزاز ریسیپی اینڈ دا ingredients that you need to that you want to have to make a pizza. تو یہ بات ہوتی ہے کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اسی بات پہ اسٹک رہیں گے. The second one is coherence. All sentences in a paragraph connect together smoothly and logically. کوہرنس میں بھی آپ کی وہی بات ہو گئی کہ جو ہے سب جو ہے اسموتھلی اور لاجیکلی جو ہے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، الگ الگ باتیں نہیں کی ہیں. ابھی یہ ایگزامپل جو پیزا والی دی ہے یہی اس میں اپلائی ہوتی ہے کہ آپ نہیں ایک لاجیکل فلو میں جانا ہے. یہ آپ کا لاجیکل فلو نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے بات کرتے کرتے کچھ آپ کہیں کی کہیں نکل گئے، انگلش پڑھتے پڑھتے آپ جائیں اردو یا پاک اسٹڈیز کے بارے میں بات کرنا شروع کر دی یا مطلب ٹاپک سے ہٹ گئے، تو یہ نہیں ہوتا. کوہرنس یہ نہیں ہو گیا. Clear order. Paragraphs should have an orderly arrangement of ideas that support the topic sentence. Paragraphs کا بھی arrangement بہت میٹر کرتا ہے، اس کو بھی آپ نے اچھی طرح سے دیکھنا ہوتا ہے کہ کس طرح سے جو ہے ان کو کیا گیا ہے. ارینج یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے مطلب ایک اسموتھ وے میں جانا چاہیے، بے شک اس میں آئیڈیاز ڈفرینٹ ہوں لیکن اسموتھنیس نظر آنی چاہیے. وہ اب آپ لوگوں کے اوپر ہے کہ کس طرح سے لے کر کے چلے. اب وہی بات ہے کہ اگر جس میں آپ کو بیک گراؤنڈ انفارمیشن دینا ہے یا کنیکٹ کرنا ہے پچھلے ہی پیراگراف سے، تو اس میں اگر آپ کوئی تھرڈ پیراگراف لے آئیں اور بیچ میں اور اس کے بعد دوسرا والا پیراگراف آپ شروع کر دیں تو پھر وہ سینس نہیں بنے گی، کلیئر آرڈر اس کے اندر نہیں ہوگا. And the last one is completeness. The main point is fully illustrated and developed with sufficient evidence. وہی بات ہے کہ آپ جو بات پروف کرنا چاہ رہے ہیں اس کو آپ نے اچھی طرح سے بہترین طریقے سے بتایا ہے اور ایویڈنس دیے، اپنا آپ نے پوائنٹ کو پروف کرنے کے لیے ایویڈنس دیے، لاجکس دیے، ایگزامپلس دیے تاکہ آپ کی بات لوگوں تک پہنچ سکے اور اس پہ کوئی اثر کرے. آپ خالی اگر ہواؤں میں باتیں کریں گے تو اس کا تو جیسے شیخ چلی جو تھا وہ باتیں بگاڑتا تھا نا، تو یہ وہی والی بات ہے. اگر آپ اپنی صرف باتیں ہی کرتے رہیں گے اور کوئی لاجک نہیں دیں گے، کوئی پروف نہیں کریں گے تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، آپ کا ایسے کا کوئی مقصد نہیں رہ جاتا. Now the introduction we will be talking about in detail. The introduction is roughly 10% of the total word count. اب آپ دیکھ لیں یہاں پہ جو ڈویژن دی ہوئی ہے آپ کے 10% جو انٹروڈکشن ہوتا ہے اور 10% آپ کا کنکلوژن ہوتا ہے. 80% is the body of your essay. ٹھیک ہے، تو وہ بہت امپورٹنٹ کرتی ہے. Now what the things that we will be introducing in the introduction section. We will provide the background information to establish the context. بات کرنے کے لیے آپ کو تہمید باندھنی پڑتی ہے نا، کوئی بھی بات کرنے کے لیے تہمید باندھنی پڑتی ہے. آپ لوگ جب کوئی ہوم ورک نہیں دیتے یا اپنی جو ہے چھٹی کا ہوتا ہے تو آپ لوگ مجھے ایک وہ بات بتاتے ہیں کہ یہ بیماری تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، آپ لوگوں کو پورا ایک چیز کھینچ کے بتانی پڑتی ہے، تو پھر آپ وہ اپنا بیک گراؤنڈ انفارمیشن بتا رہے ہوتے ہیں، اسٹیبلش کر رہے ہوتے ہیں تاکہ اس بات کا آپ کی افیکٹ ہو. ٹھیک ہے، تو یہی آپ کا ایسے میں ہوتا ہے. فرسٹ آف آل the first question is why is your analysis relevant? Why should the reader keep reading? Why is your analysis relevant? آپ کی انالیسس میں ایسی کیا خاص بات ہے جو کہ پہلے کسی نے نہیں کیا، کسی نے نہیں لکھی؟ کیوں آپ جو ہے اتنی محنت کریں اور کیا پوائنٹ پروف کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ایک تو آپ لوگوں کی محنت تو اس لیے ہو گئی کہ مارکس نہیں کریں گے تو مارکس نہیں ملیں گے، یہ ایک تو آپ لوگوں کی مین ہے. لیکن یہ آپ لوگ لکھتے نہیں ہیں. آپ نے ٹو دی پوائنٹ اپنی بات لکھنے کی، جو بھی آپ کو ٹاپک دیا گیا ہے اس کے اکارڈنگلی آپ بتائیں گے کہ امپورٹنس کیا ہے اس کی.
The second one is why should the reader keep reading? क्यों रीडर पढ़ता रहे? आपका काम क्या उसको है, क्या मतलब वो उसके ऊपर उसके पास इतना टाइम है क्या कि वो आप ही का वो पढ़े, कुछ और उसके पास पढ़ने के लिए नहीं है? तो ये चीजें आपने देखनी है कि आपने रीडर को एंगेज क्यों रखना है, उसको क्या चीज बताना आपका मकसद है. इतनी मेहनत के बाद जब आप लिखेंगे तो यू वुड ऑब्वियसली वांट समवन टू रीड इट एंड entertain your thoughts or maybe मतलब जो भी है वो अपना आपको engage रखने के लिए उनको, या फिर अपना point prove करने के लिए, या उनका point लेने के लिए, जो भी बात होती, जो भी आपका जो है mind में बना होता है कि मैंने अपना ऐसे लिखना है और इसका जो है मुझे ये जो है आपका कौन सा आपका फ्रूट आपका क्या होगा, वो आप देखेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ मैटर करती है, उसके अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे. Now, in the introduction, you introduce the important terms, central issue, and key concepts. Important terms मतलब poverty हो गया अगर आपका, तो उसको आप define करेंगे कि क्या है, basically वो क्या है. Central issue क्या है? Poverty आपका main topic है. Poverty में और बहुत सारी चीज़ें आ जाती है. वो topic sentence आपका क्या होगा? वो central issue क्या होगा जिस पे आपने बात करनी है कि poverty जो है health factor पे कैसे influence करती है, उसका effect क्या होता है. तो ये आपका central issue हो गया. एंड द की कॉन्सेप्ट, जो भी आपका कोई भी की कॉन्सेप्ट है, कोई भी बात बताना चाह रही, कुछ करना चाह रही, तो वो आपका जो है ये की कॉन्सेप्ट में आ जाएगा. ठीक है कि उसके आपने थोड़ा सा डिफाइन कर दिया, बता दिया. द नेक्स्ट वन इज इंट्रोड्यूस द मेन आर्ग्यूमेंट ऑफ द एसे इन द फॉर्म ऑफ अ थीसिस स्टेटमेंट. थीसिस स्टेटमेंट में आप बता दिया कि आपकी जो मेन आर्ग्यूमेंट है, जो मेन बात है, वो आपने थीसिस स्टेटमेंट में अपना बताना है, और उसमें आपने अपना जो है वो भी बताना है कि वही अगेंस्ट एंड फॉर वाली जो डिस्कशन हुई थी वो आपका मेन आर्गुमेंट में ही आ जाता है कि आई विल बी टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक एंड माय मेन पॉइंट इज, माय मेन डिस्कशन इज, माय मेन पोजीशन इज. तो यहाँ पे आप अपना जो है प्लान डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से लेके चलेंगे, क्या बात करेंगे, एंड सेकेंडली व्हाट इज योर पोजीशन. द पोजीशन इज एग्जैक्टली आर यू अगेंस्ट द टॉपिक और आर यू सपोर्टिंग द टॉपिक. तो ये आपका जो है इंट्रोडक्शन में आ जाएगा. It also indicates what approaches, analytical frameworks you will use to address the question. How are you going to address the topic? बात करने का तरीका होता है ना, आप किस तरह से बात करते हैं. फॉर्मल वे में करेंगे. अभी नॉर्मल अगर हम वर्बली बात करें तो एक आपका फॉर्मल तरीका होता है, आपका एक वर्बल होता इनफॉर्मल होता है. फॉर्मल में आप लोगों को उस दिन हम लोग क्लास में डिस्कस कर रहे थे तो यही बात हुई थी ना कि आप लोग फॉर्मली मुझसे बात करेंगे अगर कोई आपका जो है ये टॉपिक हो गया जो आपका साइंस से रेलिवेंट हो गया, या जो भी आपका टॉपिक है, अगर आप आपस में बात कर रहे हैं तो योर टोन वुड बी डिफरेंट. एंड इफ यू आर टॉकिंग टू मी तो फिर आप लोगों के टोन डिफरेंट होगी, आप लोगों का स्टाइल, एड्रेस स्टाइल जो है वो एड्रेसिंग स्टाइल भी डिफरेंट हो जाएगा. तो इसी तरह से जब आप लिखते हैं तो अब आप देखेंगे कि आप अपनी बात को किस तरह से लेके चलेंगे, अप्रोच क्या यूज करें. यहाँ बेसिकली ये आपका अप्रोच और एनालिटिकल फ्रेमवर्क आ जाता है कि आप थेरी कौन सी अप्लाई करेंगे, आप कौन सा अब जैसे हम लोग ने डिस्कस किया सोशल स्ट्रेटिफिकेशन का ना, तो हमने मार्क्स और वेबर की बात की. ये दो थेरिस्ट थे जिन्होंने अपनी अपनी थेरीज दी थी. तो जब आप लोग कोई ऐसे लिखेंगे तो उसमें आप लोग जो हैं, जो आप लोग अब इसके लिए बहुत इंटेंसिव और एक्सटेंसिव रीडिंग आपकी होती है, तब जा कर के आपको पता चलता है कि आपने किस चीज़ को लेकर चलना है. तो आप अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रॉमा इन अ लिटरेचर इन सम फिक्शन, so you will be studying many different trauma theories, and then you will be selecting one trauma theory from the one theorist, and you will say that I will be applying this trauma theory by the falan जो भी आपका author है, and I will see if it is applicable on this novel or not. तो ये आपका जो है इस तरह से आप एड्रेस करते हैं कोई भी अपना जो है टॉपिक प्रूव करने के लिए, बताने के लिए. ये मैं मेनली थीसिस की बात करूँ. इसी तरह से आप ऐसे को भी सपोर्ट कर सकते हैं कि आपने जो है दो साइड्स बना ली. आधे बच्चों ने जो है फरिया वगैरह ने जो है कर लिया मार्क्स की थेरी को कि उसकी भी थेरी ठीक है, आधे बच्चों ने कहा कि नहीं जो है ये आप लोगों का वेबर जो है ये शफीक वगैरह का कि नहीं वी विल सपोर्ट वेबर्स थेरी. तो आप लोग फिर अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देंगे और उसको प्रूव करेंगे कि क्यों आपने ये बात की और मेरी बात ज़्यादा ठीक है या नहीं है. तो दिस इज एग्जैक्टली हाउ यू आर गोइंग टू एड्रेस द टॉपिक, any topic. In conclusion, the conclusion is roughly 10% of the total word count.
the conclusion is a logical ending to what has been previously been discussed. اب آپ نے جو باتیں ڈسکس کی ہیں ساری باتیں ہو چکی ہیں نا آپ کی, اسی کی ایک لاجیکلی آپ نے اس کو ایک ڈسکس کرنا ہے, اینڈنگ دینی ہے. ڈسکشن ہو چکی ہے, اب آپ کو اس کی اینڈنگ پراپر ورڈس میں دینی انہی باتوں کو. summarizes and synthesizes the main points from the body. جتنے بھی آپ کے ٹاپک سینٹینس تھے وہ آپ کے جو ہیں بیسکلی مین پوائنٹ ہوتے ہیں باڈی کے, ان کو اب آپ نے ایک پیراگراف میں, کنکلوڈنگ پیراگراف میں سمرائز کر کے لکھنا ہے کہ آپ نے کیا بات کی. refers the reader back to the main argument or thesis from your introduction. اب آپ آخر میں کنکلوژن میں اپنی اس تھیسس اسٹیٹمنٹ کو یا جو مین آرگیومنٹ تھی اس کو دوبارہ ریفر کریں گے کہ ہم نے اس بارے میں بات کی, پورا ایسے ہمارا اس بارے میں تھا. Clearly signals that the essay is finished and leaves a clear impression that the purpose of the essay has been achieved. اب آپ جب ختم کریں تو آپ نے پراپر وے میں ختم کرنا ہے کہ اگلا سوچتا نہ رہ جائے کہ بات کیا ہوئی, کہاں ختم ہوئی, پتہ ہی نہیں چلا. اگر اب آپ لوگ دیکھیں لیٹسٹ ناولس, اب رائٹنگ اسٹائل ایسا آ گیا کہ ناول ختم ہو جاتا ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ناول ختم ہو گیا, اس کی کوئی جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں ریزولوشن وغیرہ آپ کی جو ہے وہ سب نہیں ہوتا. تو یہ اس طرح کا آپ کے ایسے نہیں ہونا چاہیے, اس میں تو پھر گنجائش ہے بیکاز دیٹ از یور کریٹو رائٹنگ, بٹ دس از ناٹ اے کریٹو رائٹنگ, دس از یور فارمل رائٹنگ, جس میں آپ اپنا کچھ بھی جو لکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اپنا ٹارگیٹ کو اچیو کرنا ہے اور شو کرنا ہے کہ آپ کا جو پرپس تھا ایسے کا وہ اچیو ہو چکا ہے, آپ نے اپنی بات کو کمپلیٹ طریقے سے پروف کر دیا ہے. ناؤ نتھنگ از لیفٹ, اینڈ اب ریڈر کے اوپر ہے کہ وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے, وہ اس کے اگینسٹ ہے یا فور ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ نے ساری چیزیں کنکلوژن میں اچھی طرح سے دیکھنی ہے. recommends the conclusion recommends, predicts or provides a solution and makes a final statement about the topic and leaves the reader with something to think about. اب کنکلوژن میں آپ کیا کیا کام کرتے ہیں؟ ریکمنڈیشن دیتے ہیں. اب آپ کی جیسے اس دن ہم لوگ ڈسکس کر رہے تھے اسموکنگ کے جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہیلتھ ہیزرڈ جو ہوتا ہے آپ کا وہ کیا کیا ہے, تو وہ ہے آپ اس میں ریکمنڈیشن دیں گے کہ کیا کیا ہونا چاہیے کہ اس چیز کو نہ کیا جائے. پریڈکٹ کریں گے, یہ سولوشن دیں گے کہ اگر ہم یہ کریں کام تو اس طرح سے اسموکنگ رک سکتی ہے, اس طرح بین ہو سکتی ہے اور یوں ہمیں یہ فائدہ ہوگا. اور پھر آپ فائنل ایک اسٹیٹمنٹ دیں گے, ایک ایسا اسٹیٹمنٹ دیں گے کہ ریڈر سوچنے پہ مجبور ہو جائے, اس کے دماغ میں وہ بات رہے کہ کس طرح سے لے کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے آپ لوگوں کو, آئی ہوپ یو پیپل آر ناؤ کلیئر اباؤٹ دی انٹروڈکشن اینڈ دی کنکلوژن. یہ آپ کا obviously پورا ایسے ہی آپ لوگوں کا ایک مین امپورٹنس اس کی الگ ہے, ہر سیکشن کی الگ ہے, تو اس سب کو آپ نے الگ تک سے توجہ دینی, کسی بھی چیز کو مس نہیں کرنا, کسی بھی پوائنٹ کو مس نہیں کرنا. فائنلی ایسے اسٹرکچر, اس میں وہی باتیں ہیں جو ہم پہلے کر چکے ہیں. یہ انٹروڈکشن آپ کا ہو گیا مین, ڈیفائن سوشل کلاس, یہ انٹروڈکشن میں ہی آ جاتے ہیں. پھر آپ لوگوں کا باڈی یہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے, ایکسپلین لائف چانسز اینڈ ہاؤ دے آر ڈیفائنڈ. نہیں سوری, یہ آپ کا انٹروڈکشن میں ہی آئے گا کیونکہ ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ کی ٹرمز, کی کانسیپٹس اور مین جو ڈیفینیشن ہوتی ہیں وہ آپ لوگ جو انٹروڈکشن میں لکھتے ہیں. اب یہاں سے ڈسکس ایویڈنس دیٹ سجیسٹ سوشل کلاس از لیٹر بیئرنگ آن لائف چانسز. یہ کریٹیک ڈسکشن جو ہے آپ کی ایجوکیشن, کوانٹٹی اینڈ کوالٹی, امپلائمنٹ, یہ ساری باتیں آپ کی جو ہیں باڈی میں آ جائیں گی. اینڈ دا لاسٹ از یور کنکلوژن, اس میں اب آپ لوگوں نے یہاں سے لے کر کے جتنی بھی آپ نے باڈی میں جو ٹاپک سینٹینس تھے, جو مین باتیں تھیں, وہ یہاں پہ کنکلوژن میں آپ اس کو سم اپ کریں گے. اور اپنا انٹروڈکشن میں جو تھیسس اسٹیٹمنٹ تھا کہ کیا بات کی آپ نے لائف چانسز کا, کیا ذکر تھا, وہ ساری باتیں آپ کنکلوژن میں لکھ کے پھر آخر میں اس میں ریکمنڈیشن دیں گے اپنی, یا پھر اپنا جو ہے کیا نام ہے وہی سولوشن بتائیں گے, اور کچھ بھی اپنا کر کے پھر اس کو آپ اینڈ کریں گے کنکلوژن جو ہے آپ کا ایسے کا اینڈ. ریفرنس آل یور سورسز, اب یہاں تک ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے ایسے کا کہ ہوتا کیا ہے, کس طرح سے لے کر کے چلتے ہیں, باڈی کیا ہے, انٹروڈکشن کیا ہے, کنکلوژن کیا ہے, وی آر ڈن وتھ اٹ. ناؤ وی ول ٹاکنگ اباؤٹ دی ریفرنس آل یور سورسز. میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا ہے, چیک دا ریفرنس اسٹائل ریکوائرڈ. ابھی آپ لوگوں کو کوئی اسپیسیفکلی نہیں کہا جاتا کہ ہم نے یہ جو ہے فالو کرنا, ابھی آپ لوگوں کو سمپل لکھنے کو دیا جاتا ہے. لیکن جیسے میں آپ لوگوں کو بتایا کہ اے پی ایم ایل اور شکاگو ہوتا ہے, تو اس میں آپ کو کوئی ایک ریفرنسنگ اسٹائل جو ہے نا فالو کرنا ہوتا ہے, اور ان کا طریقہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. یہاں پہ جو ہے وہ لنک دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے ریفرنس گائیڈ یوز کی جا سکتی ہے, کون سا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کو امپیکٹ اچھا پڑے.
यूज करेक्ट इंटेक्ट रेफरेंसेस. इंटेक्स्ट रेफरेंसेस आपके वही होते हैं जो भी मैंने आप लोगों को पेज नंबर वगैरह बताए थे ना पीछे, वो आपका इंटेक्स्ट रेफरेंस होता है. ठीक है, वो टेक्स्ट के अंदर होता है, मतलब जहां बात हो रही है उसके अंदर आपका होता है. कहाँ, ये देखें आपका जो है यह आपका इंटेक्स्ट रेफरेंस होगा. इसको ठीक से करना है आप लोगों ने, इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ नहीं करनी कि फॉर एग्जांपल आपने पेज 70 के बजाय पेज 90 लिख दिया, अपनी तरफ से लिख दिया, तो ये चीज़ें नहीं करनी, क्योंकि ये फौरन पता चल जाता है. डिफरेंट आपके पास जो है वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, इससे पता चलना बिल्कुल मुश्किल नहीं कि आपने कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है, कहाँ पे आपने खुद लिखा है. इवन जब आप वर्ड्स चेंज करते हैं तो वो तक पता चल जाता है. तो उनको भी इतने अच्छे तरीके से आप लोगों को अपने वर्ड्स में लिखना होता है कि वो चीज़ ना कैच हो सॉफ्टवेयर में. ठीक है. एंड कंपाइल अ रेफरेंस लिस्ट. रेफरेंस लिस्ट जो होती है, इंटेक्स्ट रेफरेंस तो आपके अंदर ही आगे जैसे अभी दिखा है, और बाकी की रेफरेंस लिस्ट होती है जो आपने ओवरऑल जहां से भी लिया ना, उसको आप आखिर में एक पेज देते हैं, उसमें ये रेफरेंसेस वर्ड लिखा होता है, और उसमें नीचे जहां से भी आपने लिया होता है ना, तो इस तरह से आप ये दे देते हैं. जैसे ये दिया मैंने लिंक, ये दे देते हैं. बुक से लिया होता है तो बुक का थोड़ा डिफरेंट होता है, वो फिर आपका कभी कोई कोर्स हुआ तो उसमें मैं बताऊंगी, या जो भी टीचर आपका होगा वो बताएगा. तो अभी बेसिकली ये होता है कि जो भी आप चीज़ लिखें उसको आपने जो है इस तरह से ज़रूर ज़रूर आप लोगों ने अपना जो है बताना है, रेफरेंस सोर्स का बताना है कि कहाँ से लिया है. केयरफुली प्रूफ यू रीड योर वर्क, फॉलो द रिक्वायर्ड प्रेजेंटेशन फॉर्मेट. अब आप लोगों को जो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट का कहा जाता है उसको आपने फॉलो करना है. अब फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों से कहती हूँ टाइम्स न्यू रोमन और आपका फॉन्ट जो है वो 12 होना चाहिए, तो आप लोगों ने यही करना है. अगर हेडिंग का मैं आपको कह दूं कि 16 फॉन्ट होना चाहिए, और जो है बाकी जो आप नॉर्मल लिखेंगे वो आप लोगों का 12 होना चाहिए, और राइटिंग स्टाइल आपने टाइम्स न्यू रोमन यूज करना है, तो आप लोगों को यही यूज करना है. फिर आप लोगों ने कुछ और यूज नहीं करना. ठीक है, ये जो भी आपको टीचर आपको कहेगा उसके अकॉर्डिंगली आपकी जो है वो प्रेजेंटेशन फॉर्मेट होती है. चेक दैट योर असाइनमेंट फॉलोज अ क्लियर एंड लॉजिकल स्ट्रक्चर. ये वही बात होगी जब पूरा लिख लिया तो अब आप देखें कि एक लॉजिकल स्ट्रक्चर चल रहा है, क्लियर है कि नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है. अगर आप खुद समझ नहीं आएगी तो आप गारंटी है कि दूसरे को भी समझ नहीं आएगी. जब अपना काम, अपनी राइटिंग आपको नहीं समझ आती तो दूसरे को भी नहीं आ सकती. चेक योर ग्रामर, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आपकी अगर यही ठीक नहीं होगी तो आपका रीडर कभी आपका ऐसे नहीं पढ़ेगा, और फॉर मतलब रीडर तो छोड़े, आपका टीचर जो है यही चीज़ें देख करके नहीं पढ़ेगा कि इसकी अगर ये इतनी सारी मिस्टेक है तो उसने अंदर क्या लिखा होगा. ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. चेक योर इंटेक्स्ट रेफरेंसेस मैच योर रेफरेंस लिस्ट. अब ये जो आप इंटेक्स्ट रेफरेंसेस देते हैं ना, इसको आप रेफरेंस लिस्ट जो मेन आपकी होती है अलग से पेज पे, उसमें भी मेंशन करते हैं, उसमें पूरी आप सोर्स देते हैं उस, तो वो मैच करना चाहिए. ये नहीं है कि यहाँ पे आपने पेज 70 दे दिया, आपने रेफरेंस लिस्ट में पेज 190 दे दिया, तो ये नहीं होना चाहिए. ऑलवेज चेक द मार्किंग क्राइटेरिया. ये सिंपल है कि अगर आपके पास जो भी टॉपिक है इसमें इन्होंने जो है वो मार्केटिंग सैंपल का मार्किंग क्राइटेरिया दिया हुआ है, आप जो है बेसिकली बता रही हूँ कि किस तरह से होता है, कि जिसमें आपका 5% इंट्रोडक्शन होता है, 10% कंक्लूजन होता है, 10% आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल एंड लेआउट एंड एक्यूरेसी ऑफ सोर्सिंग साइटेशन एंड रेफरेंसिंग. 10% देख लें आप लोगों का कितना इंपॉर्टेंट है, ये कंक्लूजन आपका कितना इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद आपका जो है प्रेजेंटेशन के आप किस तरह से बनाइए आपने प्रेजेंटेशन. अभी जो मैं बना रही हूँ आप लोगों को मैं प्रेजेंटेशन देती हूँ. ठीक है, ये अभी तरीका मुख्तलिफ है, लेकिन दिस इज हाउ यू गिव योर प्रेजेंटेशन. स्टाइल एंड लेआउट आपका क्या है, देखें जिस तरह से मैंने ये फॉलो किया हुआ है, जो भी मेरा कलर थीम है ये सारी एक ही जैसी चल रही है, और डिफरेंट भी होगी तो वो मैं देख करके करूँगी कि वो सूट कर रही है या नहीं कर रही, और मतलब एक अलग तरीका का अजीब सा कुछ ना लगे, आपकी जो है वो भी करती है मैटर. एक्यूरेसी ऑफ सोर्सिंग साइटेशन एंड रेफरेंसिंग, ये वही बात हो गई कि जो बात आपने लिखी है जहाँ से लिया उसको बिल्कुल ठीक ठीक मेंशन करना, उसमें कोई गलत बयानी नहीं करनी और कोई चीज़ छुपानी नहीं है कि आपने बिलफर्ज किसी और ऑथर की कोई बात लिखी और अपनी बात करके उसको बता रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है. पाकिस्तान में आप होना शुरू हो गए प्लेजरिज्म के ऊपर बहुत ज़्यादा मतलब काम. बाहर तो अगर इस तरह की कोई हरकत होती है तो डिग्री नहीं मिलती और इसके खिलाफ काफ़ी सख्त एक्शन लिया जाता है. तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखना है.
use a range of academic resources to illustrate issues in contemporary management. یہ وہی بات ہو گئی کہ 25% اب آپ دیکھیں آپ نے بہت ساری جگہوں سے اپنے ریسورسز اپنے جو ہیں پوائنٹس اکٹھے کرنے ہیں, اپنے ایویڈنس لینا ہے, پروف لینا ہے اپنی بات کو بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. Critically evaluate principal, historical and current approaches to the study of management. آپ کی یہ 25%, 25%, 25% یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ اپنی جو بھی آپ لوگوں نے اس کو اچھی طرح سے ریسرچ کر کے لکھنا ہے. اس میں آپ نے اپنا آپ کو جیسے بتا دیا کہ تھیری اگر کوئی لے رہے ہیں تو اس کو بھی پراپر طریقے سے کون سی اپروچ ہے اور کون سی میٹر کرتی ہے وہ آپ نے بتانا ہے, اس کو صحیح سے پھر انالائز کرنا ہے. تو یہ آپ کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں مارکنگ کرائٹیریا میں کہ کس طرح سے ڈیویژن ہوتی ہے. تو امپورٹنس سب سے زیادہ آپ کی باڈی کی ہو گئی ایسے میں, اس کے بعد آپ کی کنکلوژن اور پریزنٹیشن کی ہو گئی, اینڈ دی لاسٹ از انٹروڈکشن. ٹھیک ہے. یہ آپ کا سب سے کم پرسنٹیج, کم ویٹیج رکھتا ہے. اب آخر میں ہم دیکھتے ہیں اب واٹ از اے گڈ اکیڈمک ایسے. A good academic essay fully addresses the question which was asked. سب سے پہلی بات یہ کہ ایک اچھا ایسے جو ہوتا ہے نا, جو اکیڈمک کا مطلب جو آپ لوگ لکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے پہلا پوائنٹ, fully addresses the question which was asked. آپ سے اگر جو ہے سوشل اسٹریٹیفیکیشن یا پاورٹی کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے اسی کوشچن کو ایڈریس کیا, بجائے اس کے کہ آپ نے پاورٹی میں جو ہے جا کر کے پتہ نہیں کمپیوٹر کی نالج آپ نے ڈال دی. تو یہ نہیں ہوگا, جو کوشچن پوچھا گیا اسی کا آنسر لکھنا چاہیے. A good academic essay is based on critical reading and thinking of a wide range of academic resources. وہی بات آگئی, critically آپ نے پڑھنا ہے اور سوچنا ہے, اور جو اس کے ٹاپک کے ریلیٹڈ ہیں ان سب چیزوں کو پڑھ کر کے پھر اپنے آپ نے اس ایسے میں اس کو مینشن کرنا ہے. It reflects depth of knowledge and understanding of the subject being studied. اب یہ آپ جب اتنی ریڈنگ کریں گے پڑھیں گے ایک ٹاپک کے بارے میں تو آبویسلی وہ آپ کی پھر اس ایسے میں سے نظر آئے گا. نہیں پڑھیں گے تو تب بھی نظر آئے گا کہ پڑھے بغیر لکھ دیا, سوچے سمجھے بغیر لکھ دیا, جو دماغ میں آیا لکھ دیا, کچھ اس کے بعد اس کو پروف ریڈ کرنے کی کوشش نہیں کی. تو آپ کی رائٹنگ سٹائل آپ کی تھاٹس اور آپ کی مطلب نالج کو بہت اچھی طرح بتا دیتی ہیں. تو یہی چیزیں جب آپ اتنی کریٹیکل ریڈنگ اور تھنکنگ کریں گے تو پھر وہ ڈیپتھ آپ کی نالج, آپ کی انڈرسٹینڈنگ سمجھ آئی کہ آپ نے کتنا اس ٹاپک کو سمجھا اور کتنا اس کو لکھا. It has a convincing argument supported by sufficient appropriate evidence. وہی بات ہو گئی کہ convincing argument ہو, آپ کوئی بات کریں تو اس کو اس طرح convince کریں کہ آپ کے پاس proper طریقے سے sufficient اور appropriate evidence ہو, ادھر ادھر کی نہیں کوئی بات لکھنی. It contains good illustrative examples. ہمیشہ اپنی بات کو ایگزامپل کے تھرو پروف کرنے کی عادت ڈالیں. جو بات لکھ رہے ہیں اس میں آپ اپنی ایگزامپل دے دیں گے, ایوری ڈے لائف سے دیں یا پھر آپ اپنا کوئی لٹریچر میں سے کوٹ کر دیں, ہسٹری میں سے کوٹ کر دیں, کچھ بھی کر سکتے ہیں, لیکن اپنی عادت ڈال دیں کہ اپنی ایگزامپلس آپ نے دینی ہے پروف کرنے کے لیے بات, کیونکہ جو آپ ایگزامپل دے کے پروف کرتے ہیں وہ کسی اور چیز سے آپ پروف کر ہی نہیں سکتے. It follows a clear logical structure. وہی بات ہو گئی کہ کلیئرٹی ہونا بہت مسٹ ہے اور لاجیکل ہونا بھی ضروری ہے. It uses appropriate referencing where it is required. جہاں پہ بھی آپ یوز کر رہے ہیں ریفرنس کسی کا تو اس کو پراپر طریقے سے استعمال کرنا ہے. And it is professionally presented. یہ آپ کا آخری جو سٹیپ ہوتا ہے, جو آپ یہ سلائڈس جیسے میں بنا رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے, یہ آپ لوگوں کا جو ہے جب آپ ابھی آپ لوگوں کا تو نہیں ہوتا اس طرح سے, لیکن یوزلی جو ہے جو آپ لوگوں کے فائنل ہوتے ہیں نا یہ وائواز اور پریزنٹیشن وغیرہ, تو اس میں آپ لوگوں کو اس طرح سے اپنی سلائڈس وغیرہ بنا کر کے بتانا ہوتا ہے, دکھانا ہوتا ہے ٹیچر کو. تو دیٹ از پروفیشنلی پریزنٹڈ. یہاں پہ یہ بات ہو رہی کہ اس کو پھر آخر میں آپ پریزنٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. ناؤ اب دیکھیں ریفرنس سورس آپ کا اس طرح سے, میں نے یہ جو جس یونیورسٹی سے یہ انفارمیشن لی میں نے اس کا آپ کو مینشن کیا. سورس میرا یونیورسٹی آف کینبرا ہے, ٹھیک ہے, آسٹریلیاز کیپٹل یونیورسٹی ہے یہ. وہاں سے ان لوگوں نے اپنا رائٹنگ ایسے رائٹنگ پہ اپنا جو ہے وہ لکھا تھا, تو وہاں سے میں نے لیا, اور اب میں آخر میں اس کو کوٹ کر رہی ہوں کہ کہاں سے لیا میں نے. تو اس طرح سے آپ لوگ جو بات لیں گے تو آپ لوگ ایگزیکٹلی اس طریقے سے کوٹ نہیں کریں گے, آپ لوگ پیچھے جیسے لکھا ہوا تھا ویسے ہی کوٹ کرنا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اب کلیئر ہو گیا ہے. اللہ حافظ.